اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پارٹ ہے 57 یعنی 57، اور یہ پارہ ہے ربما 14 نمبر کا ہے، اور سورہ النحل 16 نمبر کی صورت ہے، اور رکوع ہمارا چھٹا ہے۔ 6 سے 7 تک پڑھیں گے اور آیت 50 سے 60 تک پڑھیں گے، 10 آیتیں پڑھیں گے آج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ، دیکھیں حروف مدہ ہے، یہ حرکات والے حروف ہے، جلدی پڑھتے ہیں۔ حروف مدہ ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ اللہ کا لام زبر کے ساتھ ہے تو پر پڑھیں گے، پر یعنی موٹا کر کے، منہ بھر کے۔ یہ بھی حروف مدہ، الف سے پہلے زبر، الف سے پہلے زبر، واو ساکن سے پہلے پیش، یہ بھی الٹے پیش کی طرح کھینچ کے پڑھنا ہے۔ اور یہاں مد منفصل ہے کیونکہ اس کے بعد الف آ رہا ہے، تو اس کو بھی ہم 4 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ زیر کو جلدی پڑھیں گے، اور یہ بھی کھڑا زبر بھی ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ اور یا ساکن سے پہلے اگر زبر ہوتا ہے، جیسے یہاں پہ بھی ہے، یہ حرف لین ہوتا ہے۔ حرف لین یعنی معروف آواز ہو اور نرمی کے ساتھ ادا کیا جائے۔ وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، ہین اثنین نہیں کریں گے، سا باریک ہوتا ہے ذال کی طرح۔ انما هو الہ واحد، یہ دیکھیں واو میں شد ہے، غنہ کر کے پڑھیں گے کیونکہ اس سے پہلے تنوین ہے، اور دال میں قلقلہ ہے، واحد یہ بھی قلقلہ ہے۔ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا۔ دیکھیں آیت آتی ہے تو ہمارے یہ ایک زبر ختم ہو جاتا ہے، آیت کی وجہ سے ایک زبر ختم ہو جاتا ہے۔ 2 زبر کے بعد الف تو نہیں پڑھا جاتا، لیکن آیت آئی تو ایک زبر ختم ہو گئی تو یہ حرف مدہ بن گیا، اس کی طرح ہو گیا، اس کی طرح ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ ایک الف کے برابر سے کھینچ کے پڑھنا ہوتا ہے۔ واسبا، جیسے یہ واو سے پہلے ایک زبر ہے نا، ویسے یہ الف سے پہلے زبر ہے، ویسے یہ ہو گیا۔ واسبا، واسبا نہیں کرنا، سین نہیں سواد ہے، پر ہوتا ہے۔ افغیر اللہ، یہ حرف لین ہے، جلدی پڑھا جائے گا، غین کو غئی، غئی کھینچ گئے، غیر ال، را بھی پر ہے، اللہ کا لام بھی پر ہے، اور یہ قاف کو کھینچ کے پڑھیں گے، یہ حرکات ہیں، جلدی پڑھیں گے، اور انہوں نے ساکن ہے کیونکہ یہاں پہ آیت آ گئی۔ افغیر اللہ تتقون وما بکم، دیکھیں میم ساکن کے بعد اگر میم ہوتا ہے نا تو یہ بھی غنہ کر کے پڑھا جاتا ہے، اسے بولتے کیا ہے، ادغام شفیع۔ یہ ادغام شفیع ہم نے نورانی قاعدے میں یہ سب پڑھا دیا۔ اور یہ جب نون والا جزم والا حرف ہوتا ہے نا، پھر تشدید والا، تو اس جزم والے حرف کو اس میں لگائیں گے، رواں میں بالکل نہیں پڑھیں گے، اس نون کی جگہ یہ نون رکھ کے پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے، جب میم نون نون زیر من، یہ نہیں پڑھا جائے گا یہ والے نون، منن، کچھ بچے کہتے ہیں نا منی منن، نہیں بس ایک ہی نون پڑھا جائے گا، یہ آگے والے، یہ پیچھے والے نہیں پڑھیں گے۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا، دیکھیے یہ اخفا تھا، تنوین کے بعد فا آ رہا نا، اخفا میں اور غنہ میں سارا غنہ کر کے پڑھیں گے، اخفا بھی اور غنہ بھی، اس نون کی آواز کو ناک میں لے جا کے ایک الف کے برابر پڑھیں گے۔ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ، جیم میں غلط، تج سخت پڑھیں گے، تجأرون۔ ثم إذا كشف الضر، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون، دیکھیے یہاں کیا ہے، یہاں تو میم ساکن بعد با آ رہا ہے، اور تو یہ ہم کیسے پڑھیں گے، یہ تو یہ وہ ہے تنوین کے بعد میم پیش ہے تو غنہ کر کے پڑھیں گے، یہاں اخفا اور غنہ کریں گے، یہاں بھی اخفا اور غنہ دونوں کریں گے، اس کو کہتے ہیں اخفا شفیع۔ جب یہ میم ساکن کے بعد با آتا ہے تو اخفا شفیع ہوتا ہے۔ کلرفل ہے تو اس میں پتہ چل رہا ہے ساری چیزوں کا، لیکن جو پلان ہوتے ہیں اس میں پتہ نہیں چلتا۔ اگر ہم سیکھ لیں گے یہ سب تو ہم پلان میں بھی آرام سے پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یشرکون، لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ۔ اب یہ دیکھتے ہیں یہ کیا ہے، قف، آیت کیا ہے، قف، یہاں ٹھہر جائے تو کوئی حرج نہیں، فتمتعوا آیت بھی کر سکتے ہیں،
یہ قف کی آیت ہے نا، کوئی مسئلہ نہیں. فسوف تعلمون، یہ بھی جیم میں قلقلہ. وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ، قاف میں قلقلہ. اور یہ تنوین کے بعد میں شد ہے، غنہ کر کے پڑھیں گے، یہ بھی غنہ ہے، یہ قلقلہ ہو گیا. اللہ کا لام زبر کے ساتھ ہے تو پر پڑھیں گے. یہ بھی غنہ ہے، یہ بھی غنہ ہے. یومن کا قاعدہ ہے. تاللہ لتسألن عما کنتم تفترون، یہ بھی قلقلہ. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ، یہ دیکھو میم ساکن کے بعد 12، تو یہ بھی اخفا شفیع ہے. ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، یہ تنوین ہے. ادغام یعنی غنہ کر کے پڑھنا. 4 حروف میں ادغام ہوگا، ہوتا ہے میم اور نون، واو اور یا. جیسے واو ہے نا اور یا میں کہاں ہے، یہ واو ہو گیا، یہ میم ہو گیا اور یہ یا ہو گیا. ٹھیک ہے نا، یہ ادغام یومن کا قاعدہ، ان کا مجموعہ یومن ہے. اب ہمارا کیا ہوا، رکوع ہو چکا ہے، ابھی نہیں ہوا. یہ تو آیت ہے، جیم کی آیت ہے. جیم کی آیت کو بھی ہم کیسے کریں گے، یہ واجب ہوتا ہے. ٹھہرو گے صحیح ہے، نہیں ٹھہرو گے تو کوئی بات نہیں. وقف جائز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے. ٹھیک ہے نا، جیم کی آیت پہ آگے چلیں. يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَصُدُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ. یہ اللہ کا نام زیر سے باریک پڑھیں گے، اور الف باریک ہے، عین حرف حلقی ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اسی کو یاد کریں، لائک کریں، دوسروں کو بھی شیئر کریں. اگر نئے چینل پہ سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.